بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك واصحابك یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ روزانہ کی طرح آج میں پھر آپ کی خدمت میں کچھ باتیں لے کر حاضر آیا ہوں، چونکہ آج ہمارا ایک موضوع جو ہے وہ الگ ہے۔ آج ہم مسائل پر غور نہیں کریں گے، مسائل آپ کے سامنے ہم پیش نہیں کریں گے، جہیز و خودکشی کے بارے میں ہم آپ کو کچھ اہم پیغام دینے کی کوشش کریں گے۔ بغور سماعت کرے اور اپنے دوستوں میں بھی ان باتوں کو، خصوصاً ہمارے ویڈیو کو شیئر کرے تاکہ آپ کے ذریعے سے ان کی بھی اصلاح ہو جائے۔ ہم صدیوں سے خواب میں پڑے ہوئے، پھر جب اچانک کوئی حادثہ رونما ہوتا ہے تو نیم خوابی کی حالت میں آنکھ مسلتے ہوئے کیا ہوا کی آواز لگانے لگتے ہیں، اور چند گھنٹوں یا کچھ ایام تک یہ شور و ہنگامہ بپا رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد نیند کی ایسی گولی کھا کر سو جاتے ہیں گویا کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ حال ہی میں گجرات کی عائشہ نامی نوجوان شادی شدہ لڑکی نے سابرمتی ندی میں کود کر خودکشی کر لی۔ اس کی وجہ جہیز کی لعنت بتائی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں بہت سے اہل قلم کے مفید تحریریں نواز نظر آئی، اللہ عز و جل انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، مگر یہ بھی وقتی ہنگامہ محشر ہے، کیونکہ یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، لہٰذا یہ بھی چند ایام بعد حسب سابق اور عادت کے مطابق نسیم منسیہ ہو جائے گا، یعنی لوگ بھلا دیں گے۔ جہیز کی لعنت ہو یا خودکشی یا علاوہ ازیں دوسرے منہیات شرعیہ، ان کے سد باب کے لیے ہم نے کبھی جہد مسلسل کیے ہیں اور نہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مولوی، مفتی، پیر، اسی طرح دنیاوی علوم سے آراستہ جس کا مرتبہ جتنا اونچا اور جو جتنی اونچی سروس والا اور جو جتنا زیادہ کمانے والا، وہی تو سب سے زیادہ جہیز کے لالچی ہیں، الا ماشاء اللہ۔ کیا آپ نے کسی اثر و رسوخ دار پیر کو یا مرجع خلائق عالم کو امت میں پھیلی ان برائیوں کو روکنے کہ تئی فکر مند پایا؟ بڑے بڑے اجلاس میں بڑے بڑے خطیبان ملت کو ان موضوعات پر خطاب فرماتے ہوئے دیکھا؟ الا ماشاء اللہ۔ ان خشک موضوع پر انہیں کیا ملے گا؟ اپنے استاد، اپنے شیخ، اپنے ممدوح کی تعریف و توصیف اور بیجا القاب کے پیوند کاری کے بغیر انہیں ایک پھوٹی کوڑی بھی ملنے والی نہیں، اور انہیں تو موٹے موٹے نذرانے کی بھوک ہے۔ ذرا سوچو، جو لوگ بغیر جہیز کی خود شادی نہ کیے ہو اور نہ اپنے بیٹوں کی شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، وہ لوگ کس منہ سے جہیز کے خلاف لب کشائی کریں گے؟ بہت کم ایسے خدا کے بندے ہوں گے کہ جہیز کی طلب تو دور سرے سے جہیز لینے سے انکار کر دیے۔ کیا ہمارے مدارس، ہمارے خانقاہیں، ہماری تنظیمیں، رہبرانہ دین و ملت اور رہنمایان سیاست کے پاس ان جیسے سلگتے ہوئے مسائل کی روک تھام کے لیے کوئی منصوبہ ہے؟ کوئی لائحہ عمل تیار کیا جا سکتا ہے؟ جو حضرات اس سلسلے میں جو کچھ مثبت انداز میں لکھ رہے ہیں اور بول رہے ہیں، قابل مبارکباد ہیں، اور مگر یہ سلسلہ بند نہیں ہونا چاہیے، یہ سلسلہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ خطبہ اور ائمہ مساجد بھی جہیز و خودکشی
کی مذمت و حرمت اور ان پر وارد وعید شدید کو بیان کرتے رہیں اور خوف دلاتے رہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، یہ جو آپ نے یہ سے باتیں سماعت کی، یہ لوگوں تک پہنچائے، آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لے، چاہے وہ کتنی بھی وہ دہیز لیا ہو، جہیز لیا ہو، پیسے لیا ہو، مگر وہ جہیز اسے فائدہ نہیں پہنچا سکا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جہیز کے پیسے سے اتنی چیزیں خرید لی، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جہیز کے پیسے سے اتنی بلڈنگیں، اتنی زمینیں خرید لی۔ پیارے، یہ جہیز کے پیسے تمہیں کچھ وقت کے لیے خوش کر سکتے ہیں، تمہیں کچھ وقت کے لیے فائدہ پہنچا سکتے ہیں، مگر ہمیشہ کے لیے تم چاہو گے کہ ان پیسے سے ہم خوش رہیں، کبھی نصیب نہیں ہوگی۔ والدین بڑی محنت سے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، اپنے خون پسینے کو کمزور بنا کر یہ پیسے اکٹھا کرتے ہیں، اور آپ انہیں اتنی آسانی سے اڑا دیتے ہیں کہ گویا کہ آپ ہی کا پیسہ ہو۔ پیارے سامعین، ہمارے معاشرے میں جو اس طرح جہیز کی لعنت جو پھیلی ہوئی ہے، اس کو ہمیں روکنا ہوگا۔ ہمیں ایسے لوگوں کو بائیکاٹ کرنا ہوگا جو جہیز لیتے ہیں، اور جہیز کی وجہ سے کئی جانیں قربان ہو جاتی ہے، جو حال فی الحال میں آپ دیکھ رہے ہیں عائشہ نامی نوجوان شادی شدہ عورت کا۔ تو پیارے سامعین، ہمیں اٹھ کھڑا ہونا ہے، اور ہم خود ایسا نہیں کہ یہ عالموں کی ضرورت ہے، عالم علماء خانقاہیں اعلان کریں گی تبھی ہم ایسا کریں گے، نہیں، یہ ہر مسلمان کی فرداً ضرورت ہے کہ ہم ایسا کام کریں۔ ہماری وجہ سے اگر ایک لوگوں کی بھی اصلاح ہو گئی تو اسی ہی ہم کامیاب کہیں گے۔ تو بس یہ کچھ باتیں اصلاحی آپ کے سامنے شیئر کرنے کا آج موقع ملا، جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی کل ہم پھر آپ کی خدمت میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر آئیں گے۔ خوش رہے، آباد رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے، بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔